رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں۔ احادیث مبارک میں رمضان کے کون کون سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کیا۔ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، جس میں عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنا اور رات کو قیام کرنا گناہوں کی مغفرت کی سبب ہے۔ رمضان میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا کھانا فرق کرنا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، سحری کا کھانا برکت ہے، پس اسے نہ چھوڑو، بھلے تم ایک چلو پانی کا پیو۔ پس اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو وہ دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوگا، ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پکارا جائے گا، روزہ دار کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا۔ اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہے، پھر بھی ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا، اللہ عز و جل نے فرمایا، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی ہر نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی لیے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم رہا تو وہ بس محروم ہی رہا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے کہ یہ میرا ہے، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، اور اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ رمضان کا لفظ ر م ض سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جلانے والا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ نیک اعمال کرنے والوں کے گناہوں کو جلانے والا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان لے کر ایک موقع عطا فرما دیا۔ کسی بندے سے غلطی ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ ایک چانس اور دے دیں، بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمائی، ہمیں اپنی زندگی میں گناہوں کے بخشوانے کا ایک چانس اور عطا فرما دیا۔ جیسے کہ شیطان کو قید کر دیا، چیونٹیوں، پرندوں، مچھلیوں سب کو دعا میں لگا دیا، اور بندے کو بتا دیا کہ تم جو مانگو گے ہم قبول کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے، اور وہ بخش کے بہانے بنا رہے ہیں۔ ہم میں رمضان کے لیے خاص دعائیں۔ پہلا، عشرہ رحمت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا، عشرہ مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا، عشرہ نجات، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یہ افضل ذکر ہے۔ الحمدللہ، یہ افضل دعا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان نزول قرآن کا مہینہ، برکت، رحمت اور مغفرت کا خزینہ۔ دن بھی روشن، رات بھی روشن۔ دن کے اوقات روزوں سے معمور، رات کی گھڑیاں تراویح تہجد سے پر نور۔ ہر روز روز عید اور ہر شب شب برات۔ ماننے والوں کو اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ ایک رات کی محنت عبادت پر 1000 راتیں قربان۔ یقین کرنے والا دل چاہیے کہ گزرنے والی دھن چاہیے۔ رحمت پروردگار آغوش کرم کھولے ہوئے ہے۔ عبادت کرنے والے عبادت کی سوغات لائیں، تلاوت کرنے والے تلاوت کا تحفہ لائیں۔ قبولیت کی گھڑی ہے، یہ سال بھر کا جشن بہارا ہے۔ دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے، صدقہ کیجئے، کثرت سے کیجئے، اور رمضان کے بعد بھی اپنی عادت بنائیں صدقہ کرتے رہنے کی۔ ضروری تو نہیں زیادہ ہی دینا ہے، جتنی استطاعت دیتے رہیں، لیکن دیں ضرور۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل صالحہ کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش۔ اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ سورہ بقرہ۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، وہ ان کے لیے دوگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا۔ سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، جنت میں ہمارا گھر ہو۔ رمضان المبارک ہے، آپ اپنی عادت بنائیں 12 رکعات سنت پڑھنے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل صالحہ کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین، اور ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعات سنت پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے۔ تم اللہ کی محبت میں روزہ رکھتے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر روزے کی حالت میں جب اللہ کی محبت میں تمہیں پیاس لگتی ہے، پھر اس بھوک اور پیاس کی تڑپ میں جب تم اللہ سے دعا مانگو گے تو عرش تک آواز جائے گی، اور یقین رکھو کہ وہ دعا خالی نہیں جائے گی۔
اے میرے رب کریم، اس رمضان المبارک کے مہینے میں میری عبادات قبول فرما۔ اے اللہ، میری توبہ قبول فرما، میری مشکلات دور کر دے، میری جائز حاجات پوری کر دے۔ میرے رب العالمین، جو لوگ بیماریوں کا شکار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کی شادی میں رکاوٹ ہے دور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔